صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 70 ہے، کلاس نمبر 70 ہے، اور ہجرت مدینہ کے واقعات کی تفصیلات الحمدللہ ہم کچھ اسباق سے پڑھ رہے ہیں۔ سبیل الدموع سبیل مريح۔ آج ہمارا جو سبق ہے اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ہجرت نبوی سے حاصل ہونے والے اسباق، کہ ہجرت کے جو واقعات ہم نے پڑھے ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے، ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ اور آج کے سبق میں بھی اور ہماری جو کلاس نمبر 71 ہوگی تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، اور میں کوشش کروں گا ان 2 کلاسز میں اس ٹاپک کو کور کر سکوں کہ ہجرت کے واقعات سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف میں کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تاکہ ہم محض سیرت کے واقعات نہ پڑھ رہے ہوں بلکہ واقعات پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوں اور اس سے گائیڈنس اور رہنمائی بھی لے رہے ہوں۔ اس موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور سبق کو توجہ سے سنیں، اہتمام سے سنیں، پابندی سے سنیں، ایک روٹین کی ویڈیو کے طور پہ ہرگز اس کو نہ دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کورس پر، اس ویڈیو پر، سیرت کے اس مشن پر کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنے لوگ مسلسل اس پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی اس کو اتنی سنجیدگی سے لیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے اور اس کو آگے بھی انشاءاللہ نشر اور شیئر کریں گے۔ ہجرت کے واقعات سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف بڑھنے سے پہلے مختصراً چند منٹس میں کچھ اہم تاریخیں، کچھ اہم ڈیٹس ہجرت سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہجرت کا سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، پھر قباء تشریف لائے، پھر حضور علیہ السلام قباء سے مسجد نبوی کی طرف، مدینہ منورہ کی جو طرف تشریف لائے جہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو حضور علیہ السلام مکہ سے کب روانہ ہوئے، قباء کب پہنچے، مدینہ منورہ آگے کب پہنچے، اس کی جو ڈیٹس ہیں، ظاہر ہے یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس پہ علماء نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہمارا جو سیرت کورس کا پیٹرن ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں، تو میں ایک شارٹ طریقے سے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سبیل الدموع سبیل مريح۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے حضور علیہ السلام کی جو روانگی ہوئی ہے وہ بیعت عقبہ کے تقریباً 3 مہینے بعد ہوئی ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے تاریخ متعین کر کے فرمایا کہ آپ علیہ السلام ربیع الاول کی 1 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں۔ اموی نے مغازی میں ابن اسحاق سے یہ بات نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام بیعت عقبہ کے 2 ماہ اور کچھ راتیں گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں۔ ان اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بیعت عقبہ اور ہجرت کے درمیان 2 مہینے اور چند دنوں کا فرق ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرق 3 ماہ کے لگ بھگ بتایا ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں 2 مہینے چند دن، کچھ کہتے ہیں 3 مہینے، یعنی میکسیمم جو ہمیں اقوال ملتے ہیں وہ 2 مہینے سے 3 مہینے کے درمیان کے ملتے ہیں۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں یہ بات لکھی ہے کہ ہجرت کا یہ واقعہ 27 صفر 13 نبوی 12 ستمبر 621 عیسوی کا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے روانگی کی تاریخ ہے۔ سبیل الدموع سبیل مريح۔ مکہ مکرمہ سے آپ جب روانہ ہوئے دن کون سا تھا؟ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ روایات تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام مکہ سے نکلے بھی پیر کے دن تھے اور مدینہ منورہ پہنچے بھی پیر کے دن تھے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں، محمد بن موسیٰ خوارزمی، کچھ اور حضرات کہتے ہیں کہ آپ مکہ سے جمعرات کو نکلے تھے اور غار ثور سے آپ پیر کو نکلے تھے۔ تو دونوں طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال پیر کا جو قول ہے بہت سی روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ سبیل الدموع سبیل مريح۔
اب آتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنو عوف، یعنی جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبا کی بنیاد رکھی تھی، قبا مسجد تعمیر کی تھی، وہاں آپ کب پہنچے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بنو عمر بن عوف پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ پیر کا دن تھا، اور آگے انہوں نے تاریخ بتائی کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ظہر کا وقت تھا اور سورج کی تپش کم ہونے کے قریب تھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دن میں نہیں بلکہ رات میں پہنچے ہیں۔ ان دونوں روایات کو محدثین نے جمع کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو انٹری تھی، جو آپ داخل ہوئے تھے، ظہر کے وقت داخل ہوئے تھے اور اپنے مقام تک پہنچتے پہنچتے آپ کو رات ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے امام حاکم کی روایت بھی ٹھیک ہے اور صحیح مسلم کی روایت بھی ٹھیک ہے۔ پیر کے دن تاریخ کیا تھی؟ یہ تو آپ نے پڑھا کہ امام حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر اس میں کئی اقوال نقل کیے ہیں، مختلف اقوال نقل کیے ہیں، اس کا یہ موقع نہیں، اور آخر میں انہوں نے فرمایا کہ تاریخ کے بارے میں جو مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں، اس میں اختلاف کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قباء میں کتنے دن قیام فرمایا۔ اس طرح اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس دن آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، بعض لوگ اس دن کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، بعض اس دن کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے دنوں کی تعداد کم زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو عمر بن عوف میں کتنے دن قیام فرمایا۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو عمر بن عوف میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن آپ نے قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعے کے دن وہاں سے سفر کا حکم دیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بنو عمر بن عوف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور ہمارے ہاں 4 دن نہیں بلکہ زیادہ دن ٹھہرے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے۔ لیکن اگر ہم صحیح بخاری کی روایت کو دیکھیں تو صحیح بخاری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنو عمر بن عوف میں 4 دن نہیں بلکہ 14 دن آپ رہے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی عمر بن عوف بضع عشرۃ لیلۃ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو عمر بن عوف میں 10 راتوں سے کچھ زیادہ قیام کیا، سٹے کیا تھا۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت میں ہے فَأَقَامَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِمْ 14 لیلۃ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں 14 دن قیام فرمایا۔ اس میں کچھ اور اقوال بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کوئی تفصیل طلب موضوع ہے، تو یہ مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ ہجرت کے واقعات سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، اس سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں، دروس کیا ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ سب سے پہلا سبق جو ہجرت کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے، حق اور باطل کے درمیان جو لڑائی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں، تشدد کرنے میں، پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ہجرت کی اجازت مل رہی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کی اجازت تب ملی جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنا کر لوگوں کی تشکیلات کر دی تھی کہ آج کی رات انہوں نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر دینا ہے۔ کفار مکہ کا یہ جو طرز عمل تھا، یہ در حقیقت کوئی آغاز نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے، تب سے حق اور باطل کی یہ لڑائی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اسباب تبدیل ہوتے رہیں گے، ذرائع تبدیل ہوتے رہیں گے، طریقہ کار تبدیل ہوتا رہے گا، اسٹریٹجیز تبدیل ہوتی رہیں گی، حکمت عملی تبدیل ہوتی رہے گی، ان چیزوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہے، دشمنی جاری رہے گی اور ہمیشہ سے ہے، اور خیر اور شر کی یہ لڑائی ہمیشہ
رہے گی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین کی کیا کیا سازشیں تھیں آپ کے علم میں ہوگا، جو ہماری کتاب چھپ کر آئی ہے اس موضوع پر، آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی ضرور آپ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب میں نے بیسیکلی لکھی اس موضوع پر ہے کہ مشرکین کی حضور علیہ الصلاۃ کے خلاف کیا کیا سازشیں تھیں، حضور کی اسٹریٹجی کیا تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ نے ان سازشوں کو کیسے ناکام فرمایا۔ آگے انشاءاللہ مدنی زندگی میں پڑھیں گے کہ مدینہ میں یہود اور منافقین کی سازشیں کیا تھی، حضور کی اسٹریٹجی کیا تھی، آپ نے اس کو کیسے ناکام کیا۔ ہجرت کے واقعے سے یہ سبق سیکھ لیں اور آج سے سبق کو دماغ میں پختہ کر کے بٹھا لیں کہ خیر اور شر کی یہ لڑائی ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ جاری رہے گی۔ جس طرح اس زمانے میں کافر لوگوں نے، دین کے دشمنوں نے دین سے دشمنی کی، آج بھی جو دین دشمن ہے وہ اپنی دشمنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ دین دشمنوں کی اسلام سے دشمنی کی وجہ اصل میں اسلام ہے، کوئی اور نہیں۔ اور چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جو بیسک ریزن ہے، جو ویلڈ ریزن ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہے اسلام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ربنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ، خانقاہیں، کلیسا، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، سب مسمار کر دی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اب قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ مسلمانوں کو جو مکہ سے نکالا گیا تھا، کیوں نکالا گیا تھا، ان کا جرم کیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے اور بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے، اسلام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، یا اسلام کے اس ورژن کو ایڈاپٹ کر لیں جو ورژن ویسٹ دینا چاہتا ہے، جو ورژن دین دشمن عناصر کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا یہ والا ورژن اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے یہاں پہ اتنی تاکید سے ایمفیسائز کر کے بتا رہا ہوں کہ جب عالم اسلام کا عالم کفر کے ساتھ، جب کسی مسلم ملک کا کسی غیر مسلم ملک کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بعض اوقات اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محض سیاسی جنگ ہے، یہ محض اقتصادی جنگ ہے، یہ جناب معیشت کی جنگ ہے، یہ کوئی علاقائی جنگ ہے۔ یہ سب جنگیں ہو سکتی ہیں، اس میں سیاست بھی ہو سکتی ہے، اس میں معیشت بھی انوالو ہو سکتی ہے، لیکن عالم اسلام کا عالم کفر کے ساتھ اور عالم کفر کا عالم اسلام کے ساتھ جو اصل مقابلہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اسلام کا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کی تعبیر ہے، ہجرت کا یہ واقعہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ بہت اچھی بات پڑھی کہ دیکھیں اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے، یہود و نصارہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں، تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یا آپ کے پاس جو اسلام کا ورژن ہے وہ ٹھیک والا ورژن نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک بات ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہجرت کا یہ واقعہ پڑھنے کے بعد، آج کے بعد آپ اپنا یہ کانسیپٹ ٹھیک کر لیجئے۔ میں دشمنی سے مراد یہ نہیں کہ آپ سے پرسنلی کسی کی دوستی یا دشمنی، میں ایز اے ہول سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام ایز اے سسٹم اور اسلام کے کوئی بھی مقابلے میں دوسرا سسٹم ایز اے سسٹم، وہ اس اسلام کے سسٹم کو
اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اسلام کے سسٹم کے مقابلے میں ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا۔ اب ظاہر ہے میرا ٹاپک نہیں ہے، پھر ہم دوسرے ٹاپک پہ چلے جائیں گے۔ تو ہجرت کے واقعے کے بعد اپنا یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک کریں، اپنا پیراڈائم بھی ٹھیک کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ، عالم اسلام کے ساتھ، مسلم ملکوں کے ساتھ جو بھی جھڑپیں ہوتی ہیں، جو بھی تنازعات ہوتے ہیں، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، ان میں اگر دوسرے اسباب ہو سکتے ہیں تو سر فہرست ان میں جو سب سے پہلا سبب ہوتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اسلام کو مضبوطی سے تھامیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کا بھی وہ والا ورژن لے رہے ہوں جو ہمیں وہ دے رہے ہیں، اس ورژن کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ وہ ہمارے بہت خیر خواہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کشمکش ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کامیاب کون ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ہی غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی، اللہ قوت والا ہے، عزیز، اقتدار والا ہے، طاقت والا ہے۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے ہجرت کے واقعے سے، کہ مشرکین نے حضور علیہ السلام کو، آپ کے صحابہ کو اور صحابیات کو ہجرت سے روکنے کے لیے ہر طرح کی سازش کی۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدا کر دیا کہ بھائی ہماری خاتون نہیں جا سکتی۔ حضرت ابو سلمہ چلے گئے، ام سلمہ پیچھے رہ گئیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بچہ لے لیا۔ وہ حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں کے ساتھ، والد شوہر ایک جگہ، بیوی ایک جگہ، بچہ دوسری جگہ۔ یہ سازش کی، ناکام ہو گئی۔ مسلمانوں کی ہجرت جاری رہی، حضرت ام سلمہ نے بھی ہجرت کی، سب نے ہجرت کی۔ دوسرا حربہ آپ نے پڑھا کہ مال روک لیا۔ تیسرا حربہ آپ نے پڑھا کہ بیڑیوں میں جکڑ کے گرفتار کر دیا حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کی تفصیلات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ چوتھی سازش انہوں نے جو کی، جو آخری وار تھا ان کا، وہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس میں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ وہ کیا ہے کہ مشرکین کی سازشیں، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ مشرکین کی یہ سازشیں تھیں، ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کتاب میں نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ تو یہ ان کی سمجھے آخری سازش دشمن کی کیا ہوتی ہے کہ بھئی قتل کر دو، جب کہ کوئی حل کسی طرح سے نہیں نکل رہا ہوتا، آخری وار ہوتا ہے۔ قریش کے لوگوں کو بھی جب پتہ چل گیا کہ بھئی ہماری کوئی سازش کامیاب نہیں ہو رہی، انہوں نے حضور علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس میں ہمارے سیکھنے سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ دین دشمنوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ آپ اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خلفائے راشدین کے دور کی تاریخ دیکھیں، آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ایک تسلسل ہے۔ پھر آپ جو مسلمانوں کی خلافتیں گزری ہیں، خلافت عباسیہ میں آپ دیکھ لیں، خلافت عباسیہ میں باطنی تحریک شروع ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسماعیل صفوی جیسے لوگ کھڑے ہو گئے۔ عام طور سے دین دشمنوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ 3 قسم کے لوگوں کو اپنی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بناتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے حکمرانوں کو اور ایسے منسٹر اور وزیروں کو جو ان کی راہ میں کسی بھی مرحلے پر رکاوٹ بن سکتے ہیں یا عوامی رائے ان کے خلاف بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، مخالفت کرنے والے اور نہ جھکنے والے مشائخ وقت اور بزرگان دین کو۔ نمبر 3، ایسی قیادت، ایسے علماء جو اہل اور باشعور ہوں، جو معاشرے میں اپنا اثر رسوخ رکھتے ہوں اور دین دشمنوں کی سازشوں اور ان کے طریقہ کار کو سمجھتے ہوں اور لوگوں کو اس سے آگاہی دیتے ہوں کہ یہ سازشیں کی جا رہی ہیں یا کی جا سکتی ہیں۔ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ سلجوقی سلطنت کے باصلاحیت وزیر تھے نظام الملک طوسی، آپ دیکھیں ان کے قتل کو دیکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر کتنی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، ان کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کو ہر دور میں یہ طریقہ کار نظر آئے گا۔ موجودہ دور میں بھی اس کی آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی۔ پاکستان، مصر، ترکی، شام، عراق، فلسطین، یہاں پر ایسے قائدین کی شہادتیں، ایسے قائدین کی ٹارگٹ کلنگ، ایسے قائدین کو نشانہ بنانا، یہ سب ہم آئے روز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسے لوگوں کو رستے سے ہٹا دیں گے تو یہ مشن ختم ہو جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام لینے والے مٹ جائیں گے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہ سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ ہر حال میں اپنے نور کو مکمل کرنے والے ہیں، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو بہت بری لگے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کافر آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو گرفتار کر لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو وطن سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی منصوبے بنا رہے تھے، اللہ بھی منصوبہ بنا رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بہتر کون منصوبہ بنا سکتا ہے۔ تو دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، اور ہمارے سیکھنے سمجھنے کی چیز یہ ہے، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کہ جو ایسے لوگ کام کر رہے ہوں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا، ان کے تحفظ کو یقینی بنانا، یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اداروں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، لوگوں کے جو متعلقین، مریدین، شاگرد ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی ایسے لوگوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ ہمارے ہاں بہت سے کاموں پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اس کام پہ پیسہ خرچ کرنے کو لوگ دین نہیں سمجھتے، حالانکہ اگر کوئی ایسا پازیٹیو کام اس طریقے سے کر رہا ہے، خاموشی سے جو چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کوئی کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو دشمن ہے اس پر یہ چیزیں کتنی گراں گزرتی ہیں، کتنی مشکل گزرتی ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہے، یہ ساری باتیں ظاہر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، انہی پلیٹ فارم سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ہمیں اس چیز کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پتہ نہیں کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف نہ ہو، یہ چیزیں اڑ نہ جائیں۔ بہرحال ہم اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ تیسری چیز جو ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیں ہجرت کا جو واقعہ ہے، انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، حضور علیہ الصلاۃ ہجرت کر کے نکل گئے، انہوں نے انعام مقرر کیا کہ جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا، جو ان کو پکڑے گا، اس کو ہم اتنا انعام دیں گے۔ ایک آدمی کے پکڑنے پہ 100 اونٹ، دونوں کو پکڑ کے لائیں گے 200 اونٹ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر اپنے مشن پر پیسہ خرچ کرتا ہے۔ جو دین دشمن ہے وہ اپنے اس مشن کو مشن سمجھتا ہے، وہ اس دین دشمنی کو ایک روٹین کی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اتنا امپورٹنٹ مشن سمجھتا ہے کہ وہ اس پہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ کافر لوگ اپنا مال اس کام کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، مگر یہ سب ان کے لیے ایک دن حسرت کا سبب بنے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور آخر کار ان کو شکست ہی ہونی ہے۔ اس لیے انہوں نے انعام مقرر کیا، پیسہ لگایا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے اس زمانے میں دین کے دشمن دین سے روکنے کے لیے، دین کو بدنام کرنے کے لیے، اہل دین کو بدنام کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے تھے، قتل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے تھے، یہ سب کام آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دشمن نظریات پر آج بھی اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، فلم انڈسٹری ہو، فیشن ہو، لبرل ایجنڈاز ہوں، آپ جانتے ہیں یہ سب ایک منظم فنڈنگ سے چلتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بزرگ نے بتایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فیشن کا لفظ ہے نا، ایک لفظ، اس نے دین کے کئی احکام کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ بھئی کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرو گے، فیشن کا ٹائٹل دے دو گے، لوگ کہیں گے یار یہ تو فیشن ہے، کوئی بے حیائی کر رہا ہے فیشن ہے، کوئی پردہ عورت نہیں کر رہی فیشن ہے، کوئی جناب الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے فیشن ہے، کوئی بالوں کے عجیب و غریب قسم کے سٹائل بنا رہا ہے فیشن ہے۔ ایک فیشن کے لفظ نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ تو بہت سے ادارے، بہت سی NGOs آپ جانتے ہیں اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، انسانی خدمت کے نام پر اندرون خانہ و اسلامی اقدار کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان قائدین کے سروں کی قیمت بھی مقرر کی جاتی ہے، عوام کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، عام عوام کو فضول کاموں میں لگانے کے لیے، مثبت اور مؤثر اور ایفیکٹو کاموں سے دور رکھنے کے لیے، ٹک ٹاک اور ان چیزوں میں مصروف رکھنے کے لیے
بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. یہ ساری اپلیکیشن جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی فری میں نہیں بنتی. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اس حقیقت کو تسلیم کریں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آنا بھی شروع ہو جائیں گی. اور ہجرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ایک طرف کافر اپنے مشن پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مشن پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ یہ اونٹنی میں قیمت دے کر خریدوں گا، فری میں نہیں لوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مشن پر پیسہ خرچ کیا اور ہمیں بتایا کہ اگر وہ اس مشن پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق دین کے کام پر پیسہ خرچ کرنا اس کو بھی سنت سمجھے، دین کا حصہ سمجھے. اس لیے کہا جاتا ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت. یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے نا کہ بس سب کچھ فری میں ہو جائے، سب کچھ آسانی سے ہو جائے، نہ محنت کرنی پڑے، نہ وقت دینا پڑے، نہ پیسہ لگانا پڑے. تو بھائی دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہم وقت بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں. جب دین کا کوئی مشن آتا ہے اس میں بھی ہمیں اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے. کوئی بھی دینی کام ہو، دینی مشن ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس میں بھی پیسہ لگے گا. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لگا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں لگا رہے. پھر اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جو لانگ ٹرم جس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور فوری طور پر اس کا اثر نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو وہ فوری طور والی چیزوں کو تو ہمارے لوگ دینداری سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو ایک دینی کاز، دینی مشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم میں کسی چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ ٹیکنالوجی پہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی ایسی ویب سائٹس بنا رہے ہیں، آپ کوئی ایسے پلیٹ فارم ڈیولپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کو انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی. آپ اس کو ایک کاروباری پرسپیکٹو سے ڈیولپ کر لیں، لیکن اس کا ایک دینی پرسپیکٹو رکھیں کہ بھائی میں اس کو مشن کے طور پر مسلمانوں کو، اسلام کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو اس طرح کی انویسٹمنٹ بھی ہمیں کرنی چاہیے. سبيل الدموع سبيل مريح. ایک اور اہم سبق جو سیرت کے اس واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ہاں افراط و تفرید پائی جاتی ہے، مس کنسیپشنز پائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو کلیئر کر لوں کہ سیرت النبی کی روشنی میں، اس کو میں نے ٹائٹل دیا ہے سیرت النبی کی روشنی میں سماجی آداب. آپ یہ کہہ لیں سوشل ایتھکس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بھائی آپ انتظار کریں، ہو سکتا ہے مجھے بھی اجازت مل جائے. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا جی مجھے توقع ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اشارہ سا مل گیا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت مل جائے اور میں حضور کے ساتھ ایک ساتھ ہی ہجرت کرنے کا موقع مل جائے. انہوں نے اسی وقت 2 اونٹنیاں خرید لی تھیں، ان کو پالنا شروع کر دیا تھا، کھلائی پلائی ان کی شروع کر دی تھی. جب ہجرت کا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا تو حضرت ابوبکر نے پیش کر دیا کہ دونوں میں سے جو اونٹنی آپ کو پسند ہو. آپ نے فرمایا میں لوں گا لیکن قیمت دے کر. اب اس میں 2 چیزیں، ایک دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں، پہلے سے اپنا پیسہ خرچ کر کے، تیاری کر کے، حضور کے لیے سب کچھ ریڈی کر کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا ہے کہ آپ ان پہ بوجھ نہیں بن رہے. تو حضرت ابوبکر کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے حضور کو پیش کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ بھائی اگر تمہارے پاس اپنا پیسہ ہے اور اس مشن پہ اپنا پیسہ لگا سکتے ہو تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ کسی دوسرے پر بوجھ مت بنو. یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر آپ پہ احسان کر رہا ہے تو آپ احسان لیتے ہی جائیں، لیتے ہی جائیں، لیتے ہی جائیں. حالانکہ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ مجھ پر لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والی جو شخصیت ہے وہ اپنے جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی وہ حضرت ابوبکر کی شخصیت ہے. اور آپ نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافأنا، کہ ہم پر جس نے بھی دنیا میں احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹیٹمنٹ ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس کے باوجود جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنی گنجائش تھی کہ آپ کا اپنا پیسہ آپ کے پاس تھا تو آپ نے اپنا پیسہ لگایا اور اس حد تک آپ نے فرمایا کہ بھائی میں قیمت دے کر خریدوں گا، فری میں نہیں خریدوں گا. اس سے ہمیں یہ سیکھنے سمجھنے کو ملتا ہے کہ بھائی ہمیں اپنے محسن پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. میں بچوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، نوجوان لڑکوں سے خصوصاً،
کہ حتی الامکان یہ کوشش کریں، والدین اگر آپ پہ خرچہ کر رہے ہیں تو والدین ہوتے ہیں، وہ تو کریں گے. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل آپ اپنے والدین کا خرچہ بیئر کرنا شروع کریں، اپنے والدین پر بوجھ نہ بنیں حتی الامکان جتنا جلدی ہے. دیکھیں جو لڑکیاں ہیں ان کا خرچہ تو والدین پر ہے، اگر شادی ہو جائے تو شوہر پر ہے، لیکن جو نوجوان لڑکے ہیں بالغ ہونے کے بعد ان کا خرچہ والدین پہ لازم نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں والدین یہ احسان کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بھی تو یہ سیکھنا سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ احسان کر رہے ہیں تو ہم لیتے جائیں، احسان لیتے جائیں کہ بس ٹھیک ہے احسان ہو رہا ہے، فری پھوکٹ میں مل رہا ہے تو لیتے جائیں. نہیں، اس ہجرت کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خود کوشش کریں. اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے پورے سفر پہ جو آپ سمجھیں جو ایکسپنسز ہوئے ہیں، جو اخراجات ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں جو میجورٹی حصہ تھا وہ حضرت ابوبکر کے پیسے لگے ہیں، لیکن حضور کے پاس جتنی رقم تھی آپ نے وہ اس مشن پر لگا دی. اس میں ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کی بہت سی چیزیں ہیں. اب علماء یہاں سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹنی کا ہدیہ قبول کیوں نہیں کیا؟ ایک وجہ تو میں نے بتا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ حتی الامکان کسی پر بوجھ نہ بنے. سبيل الدموع سبيل مريح. دوسری بات جو سیکھنے سمجھنے کو ہمیں ملتی ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا نا کہ تم ابھی ہجرت نہیں کرو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کلک کر گئی تھی اور ان کو ایک اشارہ مل گیا تھا کہ شاید میرا ہجرت کا سفر حضور کے ساتھ ہوگا، اور انہوں نے تیاری بھی شروع کر دی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر سواری اس لیے خریدی کہ کہیں یہ شائبہ بھی پیدا نہ ہو، ایک باریک سا لطیف سا شائبہ بھی پیدا نہ ہو کہ میں نے جو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ تم انتظار کرو، ہو سکتا ہے مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے، کہیں اس سے یہ میسج نہ لیا گیا ہو کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سواری خرید کے رکھ لو اور ہم ساتھ چلیں گے، اور تم سواری خرید لو گے تو تمہاری سواری پہ میں بھی جاؤں گا، تم بھی چلو گے. کہیں اگر دور دور سے بھی یہ بات کسی نے لی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو استغنا تھا، جو زہد تھا، جو آپ کی اعلیٰ انسانی شرافت، کرامت اور مروت تھی، بہت اعلیٰ درجے کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شائبہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کہیں میری طرف سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ جس سے یہ میسج انڈائریکٹ وے میں کسی نے لیا ہو کہ شاید حضور کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ سواری تیار کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی، اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت پہ خرچہ کر رہے ہیں سارا، لیکن آپ نے فرمایا سواری میں اپنے پیسوں سے لوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں کس درجے کا استغنا ہونا چاہیے. لوگوں سے سوال کرنا، بھیک مانگنا، ایک ایک سے جا کے قرضہ مانگنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، سیرت کا مزاج نہیں ہے. سیرت کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر دور سے کوئی شائبہ بھی ہو کہ سامنے والے کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ شاید میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ اس کو اشارہ مل جائے کہ اس کو یہ پیسے چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جگہ پر بھی ہدیہ قبول کرنے سے انکار کیا ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. اس لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کرنے کے جو آداب بتائے ہیں، جو طریقہ کار بتایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہی تعلیم دی. آپ نے فرمایا من بلغہ معروف عن اخیہ من غیر مسئلۃ ولا اشراف نفس فلیقبلہ ولا یردہ فانما هو رزق ساقہ اللہ الیک. کہ جس شخص کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی ہدیہ، کوئی احسان پہنچے، دو شرطوں کے ساتھ، من غیر مسئلۃ، سوال نہیں کیا آپ نے، ولا اشراف نفس، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا بھی نہیں، سوال تو نہیں کیا لیکن اسٹائل ایسا تھا کہ سامنے والا سمجھ گیا یار اس کو یہ چیز چاہیے، اس نے کہا چلیں حضرت آپ لے لیں گے. من غیر مسئلۃ ولا اشراف نفس، نہ آپ نے سوال کیا، نہ آپ للچائی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھتے رہے. آپ نے فرمایا اگر ایسا کوئی ہدیہ مل جائے فلیقبلہ، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، ولا یردہ، اور اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رزق ہے جو اللہ آپ کے لیے لے کر آیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو دعیت الی قراع لاجبت ولو اہدی الی قراع لقبلت، کہ اگر مجھے کوئی جانور کا کھر، جو پائے ہوتا ہے نا، پائے کا جو کھر ہوتا ہے جس کو ہم بوٹ کہہ لیں، آپ نے فرمایا اگر مجھے کوئی وہ بھی ہدیے میں دے گا
میں وہ بھی قبول کر لوں گا. اور اگر کوئی میری اس کی کھانے کی دعوت کرے گا کہ آپ کی میں نے دعوت کی اور میں نے آپ کے لیے کھر پکایا, آپ نے فرمایا میں تب بھی چلا جاؤں گا. وجہ اس کی کہ اس میں اصل یہ کہ ہدیہ دینے والا, احسان کرنے والا اپنے اخلاص سے آپ کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کے بس میں وہ آپ کو پیش کر رہا ہے, اس میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ ہدیے میں کیا چیز دی ہے, اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہدیہ دینے والے نے کس نیت اور کس اخلاص سے یہ کام کیا ہے. اب اگر کوئی آپ کو کھر کی دعوت کر رہا ہے, مطلب وہ معمولی سی چیز, مطلب یہ چھوٹی سی, مثلا آپ کو کہہ رہا ہے یار میں آپ دال کھلانا چاہتا ہوں, لیکن آپ نے سوال نہیں کیا, آپ نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا نہیں, آپ چلے جائیں. ایک یہ کہ کوئی آپ کو آئی فون گفٹ کر رہا ہے لیکن آپ نے مانگا کہ یار اگر ایک آئی فون مجھے مل جائے تو میرے کو بہت ضرورت ہے, ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں, تو بھائی اس آئی فون سے وہ کھور والی دعوت کا ہدیہ قبول کرنا بہتر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہجرت کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. اور یہیں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں ہدیہ قبول کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ بھائی ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. بھائی ہدیہ قبول کرنا سنت ہے لیکن ہر وقت اور ہر کسی سے نہیں. صرف ہجرت کے اس واقعے میں آپ کو دو مثالیں مل جائیں گی. ہجرت کے اس واقعے میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کے رفیق یار اور رفیق بھی ہیں, آپ کے یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, اور آپ کے جو فضائل ہیں, سو فضائل ہیں, ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے ہدیہ اونٹنی پیش کی, آپ نے منع کر دیا. ایک اس لیے کہ دین پر اپنا پیسہ لگائیں, مشن پر. دوسرا یہ کہ استغنا, کہ بھائی اگر کسی نے یہ میسج لیا ہو تو پتہ چل جائے. تیسرا یہ کہ کسی پہ بوجھ نہ بنے. سبيل الدموع سبيل مريح. دوسری طرف آپ دیکھیں سراقہ بن مالک کا واقعہ ہمیں ملتا ہے. اسی سفر میں آپ نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے نکلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا گھوڑا دھس گیا, تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. جب آخر میں وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا ہذہ کنانتی فخذ سہما منہا, کہ یہ میرا ترکش ہے, میں اس میں تیر رکھتا ہوں, آپ اس میں سے جو تیر لینا چاہیں لے لیں. فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَىٰ إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ. آپ جب آگے جائیں گے تو آپ میرے اونٹوں اور میرے غلاموں کے پاس سے گزریں گے, ان میں سے آپ کو جو چیز چاہیے ہو آپ لے لینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حاجت لی فی ابلک, مجھے تمہارے اونٹوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ سراقہ بن مالک نے پیشکش کی, آفر کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول نہیں کیا. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں جب بھی دین کا یا شریعت کی کوئی بھی بات لی جاتی ہے نا, تو جتنے قرآن, حدیث, سیرت کے واقعات سب کو سامنے رکھ کر کوئی چیز ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک حدیث ہے اجیب الداعیہ ولا ترد الہدیہ ولا تضرب المسلمین, کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو, ہدیے کو ریجیکٹ نہ کرو, مسلمانوں کو مت مارو. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے پڑھ لی کہ اگر کوئی مجھے کھر بھی ہدیے میں دے گا میں وہ بھی قبول کر لوں گا. دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس کا مطلب شریعت نے اس میں ایک بیلنس ویو ہمیں دیا ہے, ایک بیلنس پرسپیکٹیو, ایک بیلنس طریقہ دیا ہے کہ بھائی کبھی آپ کو ہدیہ قبول کرنا چاہیے, کبھی آپ کو ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے, کبھی ہدیہ قبول کرنا ٹھیک ہوگا, کبھی ہدیہ قبول کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی ہدیہ دے رہا ہے اور ہدیہ دیتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ یار میں کسی طرح اب اس کو پیسے دوں گا, جیسے کوئی بڑے منصب پہ کوئی آفیسر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, ایس پی, ایس ایس پی, ڈی پی, کچھ بھی ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو ہدیہ لا کے دیتا ہے, سر آپ کے لیے آئی فون لے کر آیا ہوں اور بس بہت آپ سے محبت ہے فلاں فلاں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہدیہ دے رہا ہے, کل یہ اپنا ناجائز کام نکلوانے کے لیے میرے پاس آئے گا کہ سر وہ میرا ٹرک پھنسا ہوا ہے تو میں اس کا کسٹم پے نہیں کر سکتا, تو آپ اگر مہربانی کر دیں تو آپ مجھے بتائیں یہ ہدیہ ہے یا رشوت ہے؟ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, تو بھائی یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ رشوت ہے. ٹائٹل ہدیے کا ہے. فقہ کا ایک اصول ہے العبرۃ فی العقود للمعانی لا للالفاظ والمبانی, کہ جو معاملات ہوتے ہیں, جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر اصل اعتبار اس کی روح کا ہوتا ہے, اس کے معنی کا ہوتا ہے, الفاظ کا نہیں ہوتا. اب اگر کوئی ہدیے, جیسے چائے پانی ہے, ہمارے یہاں پولیس والے کہہ رہے ہوتے ہیں نا چائے پانی,
چائے پانی تو ٹائٹل ہے کس کا؟ رشوت کا. وہ آپ کو کہتا ہے بھائی چائے پانی دے دو یار، چائے پانی پلا دو. چائے پانی کا مطلب یہ رشوت دے دو. اب چائے پانی کہنے سے وہ حلال تھوڑی ہو جائے گا کہ چائے حلال ہے تو حلال ہو جائے گی. اسی طرح رشوت کو ہدیے کا ٹائٹل دینے سے وہ ہدیہ نہیں بن جاتا. تو یہ جو ہمارے ایک تصور پایا جاتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ تہادوا تحابوا، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تاکہ تمہاری محبت میں اضافہ ہو. ہدیہ جو کسی کو دیا جاتا ہے نا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار اس سامنے والے سے میری محبت میں اضافہ ہو جائے، اس کے دل میں میری محبت بڑھ جائے، میرے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے. یہ اصل مقصد ہوتا ہے. ہدیے اور صدقے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں اس کو بڑا سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بڑا ہے، احتراماً اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو غریب سمجھ کے، کمزور سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یار غریب ہے، چلے اس کی مدد ہو جائے گی. ہدیے اور صدقے میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں، آپ نے ہدیے کے بارے میں ایک اصول پہلے پڑھ لیا کہ بغیر سوال کے ملے، بغیر للچائی ہوئی نظروں سے ملے. دوسرا آپ نے پڑھا آپ کے بھائی حضور نے فرمایا کھر بھی ملے تو لے لوں گا. مطلب یہ کہ اخلاص کو دیکھیں کہ سامنے والا کس نظریے سے دے رہا ہے. اب اسی چیز کو آپ دیکھیں، اگر ایک آدمی آپ کو غلط چیز دے رہا ہے، یا مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، سراقہ بن مالک کے واقعے کو ہم لے لیتے ہیں کہ بھائی کسی کافر سے ہدیہ لینا کیسا ہے. کوئی غیر مسلم ہے، وہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہے، تو اس سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ اب ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کا جو سراقہ بن مالک کے ساتھ واقعہ تھا، آپ نے ہدیہ قبول نہیں کیا. کچھ واقعات آپ آگے سیرت کے پڑھیں گے کہ آپ نے غیر مسلموں کا ہدیہ بھی قبول کیا ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. تو اس بارے میں بھی سیرت کے سارے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر کافر سے آپ ہدیہ قبول کر رہے ہیں اور اس سے کسی دین کے کسی معاملے میں، کسی دینی مصلحت میں خلل نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ اس سے پیدا نہیں ہو رہا، یا یہ کہ آپ ہدیہ بھی قبول کر رہے ہیں لیکن ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ ان کے لیے بے جا نرمی اختیار کرنا شروع کر دیں گے. کل کو اگر کوئی آپ کو بتائے کہ بھائی یہ رویہ، یہ طرز عمل غلط ہے، لیکن چونکہ اس نے آپ کو ہدیہ دیا ہوا ہے، آپ کہیں گے نہیں اصل میں یہ یوں نہیں یوں ہے، اور اصل پیچھے اس کے چل رہا ہو ہدیہ کہ آپ چونکہ اس کا کھا بیٹھے ہیں تو اب آپ اس کے لیے نرمی کر رہے ہیں، بے جا تعویلیں کر رہے ہیں اس کے لیے. تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے آپ ہدیہ قبول نہیں کر سکتے. یہی معاملہ ان این جی اوز کا ہوتا ہے، ان اداروں کا ہوتا ہے جو بعض اوقات آپ کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ہمارے خیر خواہ ہیں. تو ایک مسلمان کو، چاہے وہ ایک انڈیویجول بیس پر کام کر رہا ہو، ایک آرگنائزیشن کی بیس پہ کام کر رہا ہو، یا نیشنلی کام کر رہا ہو، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر ان کے کوئی غلط مقاصد ہیں، ہم نے ان غلط مقاصد سے کیسے بچنا ہے، اور کہاں ہم نے کس کی آفر کو قبول کرنا ہے، کس کی فنڈنگ کو قبول کرنا ہے، کس کی فنڈنگ کو قبول نہیں کرنا. یہ سب بھی ہجرت کے واقعات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ غیر ملکی این جی اوز کی فنڈنگ، دشمن کافر ملکوں سے آنے والی فنڈنگ میں کون سی فنڈنگ ایکسیپٹ کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، کس کے کیا مقاصد ہیں، کون ہم سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے، کون سے ایجنڈاز پہ ہم سے قوانین بنوانا چاہتا ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ملکی پالیسیاں وہ بھی اس بیس پہ بننی چاہیے. حضور علیہ السلام نے ہدیہ لیا ہے، لیکن کہیں اس طرح کی چیزوں پہ وہ اثر انداز نہیں ہوا. اور حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ سراقہ بن مالک، اب ظاہر ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، آپ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. حضور علیہ السلام نے ان سے ہدیہ قبول نہیں کیا کہ آخر یہ مجھے کیوں ہدیہ دینا چاہ رہے ہیں. بھائی نہ میرا ان سے تعارف ہے، نہ یہ مجھے کوئی ڈیٹیل میں جانتے ہیں، نہ میں ان کو جانتا ہوں، بس ایک ملاقات ہوئی ہے تو بس اتنی کافی ہے ملاقات. اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایک نیا بندہ آ رہا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، وہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا اس میں مطلب احتیاط کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ آدمی مجھے ہدیہ کیوں دے رہا. پہلی دفعہ آیا اچانک سے، ایک دم نہ جان نہ پہچان، تو محتاط ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں میں. خلاصہ کلام اگر میں آپ کو 2-3 پوائنٹس میں بتاؤں کہ بھائی ہدیے کے حوالے سے یہ جو ہمارے ایک تصور پایا جاتا ہے، دیکھیں ہدیہ دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے، لا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے کے اوپر احسان کے معاملے کو بھلاؤ مت، کرتے رہو ایک دوسرے پر احسان. حدیث میں بھی حکم ہے کہ ہدیہ دیا کرو، بہت اس کی تاکید ہے، بہت اس کے فوائد ہیں. لیکن یہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بس جو بھی ہدیہ دے گا آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، جو چیز آپ کو ہدیے میں دی جا رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے، اگر وہ چیز ہی حرام ہے تو ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے. اس کی بھی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں. ایک مرتبہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، اندر نہیں آ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ حضور غصے میں ہیں، ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پر ہیں.
حضرت عائشہ نے پوچھا نہیں کیا ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیوں آپ ناراض ہیں، کچھ نہیں. حضرت عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و رسولی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے توبہ کرتی ہوں. ماذا اذنبت، کیا گناہ مجھ سے ہو گیا. توبہ پہلے کی، سوال بعد میں کیا. اتوب الی اللہ و رسولی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے توبہ کرتی ہوں. ماذا اذنبت، کیا گناہ مجھ سے ہو گیا. آپ نے فرمایا ما بال هذه النمرقہ، یہ تکیہ کہاں سے آیا. وہ جو تکیہ تھا اس پہ تصویریں بنی ہوئی تھیں، جاندار کی تصویریں بنی ہوئی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اشتریتها لک لتقعد علیہا وتوسدها، یہ تو میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، یہ میں نے آپ کے لیے شاپنگ کی ہے کہ آپ اس تکیے پر بیٹھیں گے بھی اور اس تکیے پر آپ آرام بھی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصحاب هذه الصور یوم القیامت یعذبون، کہ ان تصویر والوں کو قیامت کے دن، تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، تم نے جس چیز کو بنایا تھا اب اس کو زندہ کرو. اسی طرح آپ نے فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں اس طرح کی تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں سیکھنے کی ہیں. ظاہر ہم سیرت پڑھ رہے ہیں نا، سیکھنے سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ اگرچہ براہ راست ہجرت کا واقعہ نہیں ہے لیکن سیرت ہی کا واقعہ ہے، اس لیے اس کو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں. دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سبيل الدموع سبيل مريح. پہلی چیز، ایک اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں اس ایک روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، پہلی خوبی کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکیہ خریدا. آج کی بیویاں شاپنگ کرتی ہیں شوہر کے پیسے سے، شوہر سے ATM کارڈ لے جائیں گی، اس سے دبا کے شاپنگ کریں گی، لیکن شوہر کے لیے ایک ڈھیلا کوئی ایک چیز خرید کر نہیں لائیں گی. سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ کرتے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ شاپنگ کر رہی ہیں، آپ کوئی خریداری کر رہی ہیں، آپ اپنے لیے سوٹ خرید رہی ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یار میرے شوہر کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں کیا چیز خریدوں تو وہ خوش ہوگا. تو آپ اپنی شاپنگ کے دوران اپنے شوہر کو بھی یاد رکھا کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے دروازے پر تشریف لائے، کچھ کہا نہیں آپ نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہیں. ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کا موڈ سمجھ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میرا شوہر کسی وجہ سے شوہر کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. اور تیسری خوبی حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کیا ہو گیا، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، میں نے کیا کر لیا، کیوں آپ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ نے پہلے کیا فرمایا اتوب الی اللہ و رسولی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے توبہ کرتی ہوں. پھر اس کے بعد پوچھا ماذا اذنبت، ذرا مجھے بتا دیں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی. بس یہ سیٹنگ سیٹ کرنی ہے، ترتیب. ہمارے ہاں یہ پہلے ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا اور سوری بعد میں ہوتا ہے. حضرت عائشہ کے طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ سوری پہلے ہے اور سوال بعد میں. اگر اس سیٹنگ پہ ہم آ جائیں، آپ مجھے بتائیں ہمارے گھر جنت بن جائیں گے نہیں بنیں گے. عورتوں کا تو اپنے میاں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ عجیب سی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ کسی نے ویڈیو بنائی تھی، پتہ نہیں صحیح غلط، ویسے ہی کہ مرد کیسے سوری کہتا ہے تو وہ آگے سیدھا کہہ دیتا ہے سوری، اور عورت نے سوری کہنا ہوتا ہے تو وہ کیسے ادھر ادھر کر کے اینڈ میں آگے کہتی ہے سوری. بھائی پہلے ہی سوری کہتے ہیں، کچھ نہیں جاتا. شوہر آپ اگر شوہر کے سامنے سوری کہہ دیں گی تو آپ نیچے نہیں ہو جائیں گی، آپ کوئی کم نہیں ہو جائیں گی. یہ شریعت کا طریقہ ہے، دین کا طریقہ ہے، سیرت کا طریقہ ہے. چوتھے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھیے. حضور کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے، لیکن ایک غیر شرعی چیز دیکھی، شریعت کے خلاف ایک چیز دیکھی تو آپ نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ چلیں یہ میری اتنی چہیتی بیوی ایک غیر شرعی کام کیا ہے تو ٹھیک ہے چلو چلنے دو. آپ نے فوراً منع کر دیا کہ بھائی اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ظاہر بیوی سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اگر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو آپ اس پہ سٹینڈ لے لیں کہ بھائی یہ کام نہیں ہوگا. محبت ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ غیر شرعی کام نہیں ہوگا. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ ہدیہ دیں تو ہدیہ دینے والی جو چیز آپ ہدیے میں دے رہے ہیں وہ ہدیہ جائز ہونا چاہیے. دوسرا جسے میں نے پہلے عرض کیا، بھائی آپ اس کو دیکھیں کہ ہدیہ کس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے. کسی ناجائز کام کے لیے دیا جا رہا ہے تو جائز ہی نہیں ہوگا.
اور اسی طرح ہدیہ لینے والے کو بھی غور کرنا چاہیے کہ میں کیوں لے رہا ہوں، آخر میرے سے ایسا کیا رشتہ ہے کہ مجھے ہدیہ دے رہا ہے؟ میرا بھائی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، میرا مرید ہے، شاگرد ہے، میرے اس پہ کوئی احسانات ہیں، ہمارا کوئی ایسا تعلق ہے، آپ کی ذات سے اس کو کوئی خاص فائدہ پہنچا ہے، اور وہ کس وجہ سے دے رہا ہے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بلا وجہ، یہ بھی یاد رکھیں شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ بلا وجہ لوگوں کا احسان لیتے رہیں، یہ مروت کے بھی خلاف ہے۔ بلا وجہ احسان نہیں لیتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا ہے، پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا تھا، اس نے آپ پر احسان کر دیا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کو بدلہ دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تم پر احسان کرے اس کو بدلہ دو۔ بدلہ نہیں دے سکتے، فادعوا لہ، دعا کرو، حتی تروا ان قد کافأتموہ، اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ دعا کر کے تم نے بدلہ چکا دیا۔ آپ نے فرمایا من صنع الیہ معروف، جس کے ساتھ کوئی احسان کیا گیا، فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا، اس نے احسان کرنے والے کو کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، فقد ابلغ فی الثناء، اس نے بہت اچھی تعریف کی۔ شریعت احسان کرنے والے کو یہ کہتی ہے کہ بھائی تم یہ کہنا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ شکریہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، نہ بدلہ چاہیے۔ اور جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی احسان لیتے نہیں رہنا۔ حدیث میں آتا ہے تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو۔ تو یا تو آپ ہدیہ نہ لیں، اگر ہدیہ لے رہے ہیں تو پھر اس چیز کا بھی مزاج بنائیں کہ بھائی ہدیہ دینے والے کو احسان اس پر کریں۔ وہ احسان کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، آپ اس کو اسی طرح کی کوئی چیز آپ ہدیہ کر دیں، آپ اس کو دعا دے دیں، آپ اس کو کچھ سکھا دیں، کوئی علم دے دیں، کوئی پڑھا دیں، کچھ بھی، کسی بھی طرح کا احسان اس پر کر دیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور ایک چیز یہاں پر اسی سے ضمن میں یہ بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں اگر کوئی آدمی آپ پر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے آپ نے اس کو بدلہ دینا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ صرف اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سیٹ ہے اس لیے اس کو جناب عزت دی جا رہی ہے، اور یہ غریب ہے اس لیے اس کو عزت نہیں دی جا رہی۔ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے کہ صرف سیٹ ہونے کی وجہ سے عزت، صرف غریب ہونے کی وجہ سے رسپیکٹ نہیں، ظاہر ہے کہ غلط ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے جو آپ کی نظر میں سیٹ ہے، لیکن دوسرے آدمی کے ساتھ اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے، مثلاً اس نے اس پہ کوئی احسانات کیے ہیں، مثلاً اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، یار میری طرف سے اتنے پیسے لے لو، شادی وادی کر دینا، تمہارا یہ مسئلہ علاج کے پیسے نہیں ہے، میرے سے پیسے لے لو، یہ اپنا علاج کر لینا۔ اب آپ کی نظر میں وہ ایک سیٹ ہے، اس کے لیے وہ ایک محسن ہے۔ شریعت کا اس کو حکم یہ ہے کہ اس کی رسپیکٹ بھی کرو، اس کا احترام بھی کرو، اس کو دعا بھی دو، اس کو عزت بھی دو۔ آپ تو اس پیراڈائم سے، اس اینک سے دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ کی عزت ہو رہی ہے، وہ اس اینک سے دیکھ رہا ہے کہ یار اس کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا انزل الناس منازلہم، کہ جس کی جو حیثیت ہے اس کو اسی کے مطابق ٹریٹ کرو، ڈیل کرو۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ جس کی جو حیثیت ہے، ہاں جو ایک انسانی رسپیکٹ ہوتی ہے وہ تو سب کے لیے ہے، جو بھی آپ سے ملنے آ رہا ہے ایک انسانی رسپیکٹ، لیکن آپ نے کس کو کتنا وقت دینا ہے، کس کو بہت زیادہ آپ نے، ظاہر ہے آپ پر کسی کے احسانات ہوتے ہیں، آدمی جھک جاتا ہے احسان کے سامنے کہ ٹھیک ہے جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا آدمی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ پر کسی کے اتنے احسانات ہیں اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے، شرافت اور مروت کا بھی تقاضا ہے، تو اس میں بھی بیلنس کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، بعض اوقات دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مشرکین بھی اپنے مشن پہ پیسہ خرچ کر رہے تھے، اس وقت بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مشن پہ پیسہ خرچ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خرچ کیا، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی کریں۔ اور پھر اسی کے ساتھ چونکہ یہ دو واقعات تھے کہ حضور کو حضرت ابوبکر نے اونٹنی کی پیشکش کی، آپ نے قیمت دے کے خریدی، سراقہ بن مالک نے ہدیے کی پیشکش کی، آپ نے قبول نہیں کیا، تو یہ سارا پرسپیکٹو بھی سمجھنا اور سمجھانا، اور آج کے دور میں اس حوالے سے جو مسکنسیپشن پایا جاتا ہے سوشل ایتھکس کے حوالے سے، اس کو کلیئر کرنا بھی میرا خیال ہے ضروری تھا، جو مجھے امید ہے کسی حد تک یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور آج کے سبق کے آخر میں ایک اور سبق جو ہجرت کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اس پہ ہم بات کر کے مختصر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دو شخصیات ہیں، یہ شخصیات تو ہیں، یہ اصل میں یہ دو رول ہیں، دو کردار ہیں جو آج کے دور میں بھی ہمیں چاہیے۔
یہ رول بھی چاہیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضور تشریف لائے کہ بھائی مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تو حضرت ابوبکر کو جب پتہ چلا کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کہ خوشی سے میرے والد رونے لگے، اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ خوشی سے جو لوگ روتے ہیں وہ کیسے روتے ہیں، مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا، اپنے والد کو دیکھ کے پتہ چلا کہ خوشی سے بھی رویا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں خوشی کی بات کیا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ اتنا خطرناک سفر کہ وہ دشمن قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ہاتھ آئیں تو پھر ہم ان کا حشر نشر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے رونے لگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر اس سفر میں حضور کے ساتھ ہوں گا تو ہو سکتا ہے میری جان کام آ جائے، میرا مال کام آ جائے۔ اگر میری جان جاتی ہے، میرا مال جاتا ہے، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت ہوتی ہے، تو میرا سب کچھ حضور پہ قربان۔ دوسری طرف آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بستر پر لٹا رہے ہیں، یہ بستر نہیں، یہ موت کا بستر تھا۔ آپ مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کیا سچویشن تھی یہ۔ وہ باہر کھڑے ہوئے قتل کرنے کے لیے کہ اب آئیں گے قتل کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ حضرت علی لیٹے ہوئے، کیا مطلب کہ بھائی ٹھیک ہے آؤ مجھے قتل کر دو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے کہ بھائی اگر میری جان جاتی ہے حضور کی جان بچتی ہے، حضور کی حفاظت ہوتی ہے، میری جان 100 بار حضور پہ قربان۔ وہ باتیں کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے حقیقت میں کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، ان کو جو جانثار کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی جانیں نثار کر دی، وہ ایسے جانثار لفظوں کے نہیں تھے، لفاظی کے نہیں تھے، باتوں کے نہیں تھے، کردار کے تھے۔ آج اس امت کو ضرورت ہے سبيل الدموع سبيل مريح۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات میں ہمارے مسلمانوں کے لیے، اسپیشلی جو مسلمان فوجی ہیں، ان کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے کہ اسلام کی خاطر، امت مسلمہ کی خاطر، اور کسی اسلامی ملک کا دفاع کرتے ہوئے، کسی اسلامی ملک کا تحفظ کرتے ہوئے کہ بھائی اس ملک کے تحفظ سے اتنے مسلمانوں کا تحفظ ہوگا، اس تحفظ کے لیے قربانی دینا یہ سعادت ہے۔ یہ انسان دنیاوی مفادات کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا، آخرت ہی کی کامیابی ہوتی ہے کہ انسان بڑے فخر سے سینہ تان کر جان دینے کے لیے قربان ہوتا ہے۔ اور ایسے والدین بھی سلام کے شکریہ کے مستحق ہیں جو اسلام کی خاطر، امت مسلمہ کی خاطر، اسلامی ملک کی خاطر اپنے بیٹوں کو ایک نذرانے کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے کی جان جاتی ہے، یہ ملک بچتا ہے، مسلمان بچتے ہیں، اسلام بچتا ہے، امت مسلمہ کا تحفظ ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہی صدیقی کردار، وہی علوی کردار، حضرت علی والا کردار وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تصور کر لیں، مکہ کی تاریک رات ہے، دشمن قتل کے ارادے سے گھر گھیر چکے ہیں، ایک نوجوان ہے، جان کا خطرہ یقینی ہے، مگر بستر پر سکون سے لیٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بستر پر لیٹنے سے نبی کی حفاظت ہو جائے گی۔ دوسری طرف ایک شخص ہے جو اس پر خوش ہو رہا ہے کہ اس خطرناک سفر میں مجھے ساتھ جانے کا موقع مل رہا ہے، اور خوشی ایسی کہ اپنا سب مال لے کر نکلے کہ جہاں ضرورت پڑتی جائے خرچ کرتا جاؤں گا، کیونکہ میرے اس عمل سے نبی محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا ہم نے کبھی دین کے کسی مشکل کام پر ایسی خوشی محسوس کی ہے؟ ہم پر جب دین کے حوالے سے کوئی مشکل آتی ہے، کیا ہمیں کبھی ایسی خوشی ہوئی ہے؟ یہ اصل میں ایمان ہے، یہ محبت ہے، یہ وہ تعلق ہے جس نے صحابہ کرام کو امت کا، انسانیت کا عظیم ترین انسان بنایا۔ یہ ہجرت محض ایک سفر نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ دین جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج اگر ہم دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، مال نہیں لگا سکتے، آرام نہیں چھوڑ سکتے، تو ہمیں اس ہجرت کے واقعے کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور ہجرت کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم کس درجے کے امتی ہیں۔ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں، قربانی بھی مانگتا ہے، وقت بھی، مال بھی، اور بعض اوقات جان بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس کا جواب دیں، کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دیں۔
قاضی سلیمان منصور پوری کی تحقیق کے مطابق ہجرت کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا؟ 12 ربیع الاول، 27 صفر، 10 محرم۔ روایات کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے کس دن روانہ ہوئے اور کس دن مدینہ پہنچے؟ پیر کے دن، جمعے کے دن، بدھ کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمر بن عوف یعنی قبا میں قیام کے دوران کس عظیم مسجد کی بنیاد رکھی؟ مسجد نبوی، مسجد قبلتین، مسجد قبا۔ قرآن کریم کے مطابق کفار کی مسلمانوں سے دشمنی کی اصل اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسلام، معاشی وسائل کی جنگ یا علاقائی تنازعات؟ کفار اور دین دشمنوں کا قدیم طریقہ کار کیا رہا ہے کہ وہ کسے اپنی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بناتے ہیں؟ عام عوام کو، تاجروں کو، باصلاحیت قیادت حکمران، مشائخ اور علماء کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی قیمت دے کر کیوں لی؟ تاکہ اس عظیم مشن پر مال خرچ کر کے زیادہ اجر حاصل کریں؟ کیونکہ آپ کے پاس مال زیادہ تھا؟ کیونکہ وہ اونٹنی آپ کو پسند نہیں تھی؟ حدیث مبارک کے مطابق ہدیہ قبول کرنا کب چاہیے؟ جب انسان مانگ کر لے، جب بغیر سوال کیے اور بغیر للچائے ہوئے ملے، یا جب ہدیہ بہت قیمتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے مال کے بارے میں فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ان کے مال نے پہنچایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خوشی سے رونے کی وجہ کیا تھی؟ انہیں اپنی جان بچنے کی امید تھی؟ وہ مکہ چھوڑنے پر غمگین تھے؟ وہ حضور کی رفاقت اور انتخاب پر بے حد خوش تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے بستر پر لیٹنا کس بات کی عظیم مثال ہے؟ اچھی نیند کی، بے مثال جانثاری کی، آرام پسندی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔